بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مکرم ہونے کی اطلاع دی۔ انہی ایام میں آپ بن حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگردی میں 4000 سوار دے کر ان کو بصرہ کی طرف روانہ کر چکے تھے، جنہوں نے وہاں پہنچ کر خیمے بھی نصب کر لیے تھے۔ بصرہ کا حاکم ایک وقت روماس نامی ایک شخص تھا، جو خود بادشاہ اور رومیوں کے نزدیک ایک نہایت بلند مرتبہ آدمی سمجھا جاتا تھا۔ یہ حاکم قطب صاحب کا اور حالات مافیا کا عالم اور نہایت ڈھیل ڈول کا شخص تھا۔ شام کو دور دراز شہریوں سے رومی اس کے دشا کو دیکھنے اور حکمت نصح کے کلام سننے کی غرض سے اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ بصرہ ایک آبادی اس وقت 12,000 آدمی پر مشتمل تھی۔ اہل عرب حجاز اور یمن سے یہاں تجارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک خاص وقت اور موسم میں روماس کے لیے لوہے کی ایک کرسی بچھائی جایا کرتی تھی، جس پر یہ بیٹھتا تھا اور لوگ اس کے جسم کو دیکھتے اور اس کے علم سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ جس وقت حضرت شرحبیل بن حسنہ نے بصرہ پر فوج کشی کی تو یہی موسم تھا اور لوگ کثرت سے اس کے پاس موجود تھے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کی فوج کی آمد سے بصرہ میں ایک شور و غلہ اٹھا۔ یہ جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوا، قوم کو زور سے آواز دی، سب نے متفق ہو کر اس کی آواز کا جواب دیا۔ اس نے کہا، باتیں کرنا چھوڑو تاکہ میں مسلمانوں کی فوج دیکھاؤں، ان کی باتیں سنوں اور ان کا مطلب معلوم کروں۔ یہ کہہ کر حضرت شرحبیل بن حسنہ کے لشکر کے پاس آ کر آواز دی، اے قوم عرب، میں بصرہ کا حاکم روماس ہوں اور تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضرت شرحبیل بن حسنہ تشریف لائے تو ان سے کہا، آپ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابی ہیں۔ اس نے کہا، انہوں نے کیا کام کیا؟ آپ نے فرمایا، باری تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی روح قبض کر کے اور ان کے واسطے وہ جگہ تو فیض کر دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین جگہ تھی۔ اس نے کہا، ان کی جگہ پر کون شخص مقرر ہوا؟ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عبداللہ عتیق بن ابن قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانشین ہوئے ہیں۔ روماس نے کہا، مجھے اپنے دین کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تم حق پر ہو، یقیناً تم شام اور تمام عراق پر قابض ہو جاؤ گے۔ ہم تم سے یہ مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کم عزمی ہو اور ہماری جمعیت بہت زیادہ ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے ملک کی طرف لوٹ جاؤ، ہم تم سے کسی طرح کا طرز نہیں کریں گے۔ علوی بھائی ابو بکر میرے دوست اور رفیق ہیں، اگر وہ موجود ہوتے تو مجھ سے کبھی نہ لڑتے۔ آپ نے فرمایا، دین کے متعلق اگر خود ان کے بیٹے اور بھتیجے بھی ہوں تو وہ ان کی بھی کبھی رعایت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو کسی طرح کا ذاتی اختیار نہیں، وہ خود مکلف ہیں اور ہمیں باری تعالیٰ جل مجدہ نے تم سے جہاد کا حکم فرمایا۔ 3 امور میں سے جب تک ایک بات فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک ہم کبھی نہیں جا سکتے۔ اول یہ کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ ورنہ زچیجہ دو۔ ان میں سے ایک بات بھی منظور نہ ہو تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ روماس نے جواب میں کہا، مجھے اپنے دین اور ایمان کی قسم اگر میرے قبضے میں ہوتا تو میں تم سے کبھی نہ لڑتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم حق پر ہو، مگر یہ رومی قوم مجتمد ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں ان کے پاس لوٹ کر انہیں سمجھاؤں اور ان کی دنیا معلوم کروں۔ حضرت شرحبیل بن رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، بہت اچھا، ذرا جلدی کیجیے، کیونکہ ہم آپ سے جو ایک دفعہ کہہ چکے ہیں، یعنی جنگ یا جزیہ یا اسلام، وہ ہم لے کر ہٹیں گے۔ روماس اپنی قوم کے پاس گیا اور ان کو جمع کر کے کہا، اے حاملین 3 نصار اور اے بنی، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے ممالک میں اہل عرب کا آنا، تمہارے اموال کو لوٹنا، تمہارے سرداروں اور بہادروں کو قتل کرنا، جو خود تمہاری کتابوں میں تحریر ہے، اس کا وقت یہی ہے اور وہ زمانہ اب قریب آ گیا ہے۔
تمہارے پاس نہ روبی کے برابر لشکر اور نہ خود تم روبی جیسے بہادر ہو۔ فلسطین کے میدان میں عرب کے ایک چھوٹے سے دستے نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد بہادروں کو مار ڈالا اور باقیوں کو ہضمیت دے کر بھگا دیا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک شخص جس کا نام خالد بن ولید ہے ہم پر عراق کی طرف سے چڑھ آ رہا ہے۔ ارکا، سخنا، تدمر اور اس نے فتح کر لیے ہیں اور وہ بہت جلد یہاں پہنچ جائے گا۔ میرے نزدیک یہی بہتر ہے اور مناسب ہے کہ ہم عرب قوم کو تجزیہ دے کر اپنے آپ کو ان کی حفاظت میں دے دیں اور اس طرح سے اس بلا کو اپنے سر سے ٹال دیں۔ اس وقت اس کی زبان سے اس کی قوم یہ الفاظ سنیں، آگ بگولا ہو گئی۔ اس کے قتل کا ارادہ کر لیا، مگر اس نے یہ حالت دیکھ کر فوراً کہنا شروع کیا کہ میں تو مذہب کے متعلق تمہاری اہمیت اور غیرت دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ میں تمہارے ساتھ اور ان کے مقابلے میں سب سے پہلے جاننے والا شخص ہوں۔ فرماتے ہیں کہ رومی یہ سن کر جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، اپنے لشکر کا شمار اور حملے کا ارادہ کیا۔ سر حبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر اپنے لشکر کو حسب زید تکلیم کی۔ خدا تعالیٰ آپ حضرات پر رحم فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب خون کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے راستے میں گرے، اور وہ آنسو ہیں جو خدا کی خوف سے جاری ہوں۔ دشمن سے دل کھول کر لڑو، تیروں سے چھلی کر دو اور تیروں کو مل کر ایک ساتھ چھوڑو تاکہ ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے جیسا اس نے ڈرنے کا حق ہے اسے ڈرو اور تم نہ مرو مگر اسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے اللہ بول دیا۔ ماجد بن رومیوں کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت شرحبیل کہ اس لشکر میں موجود تھا۔ دشمن نے 12,000 نوجوانوں کے ساتھ یہ سمجھ کر اب بازی لیں گے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم نے ان کے مقابلے میں ایسے تھے جیسے سیاہ اونٹ کے پہلو پر تل جیسی سفیدی۔ ہم نے اس جنگ میں اس شخص کی طرح جو موت اور سفر آخرت کے وقت سفر کر لیتا ہے صبر کر لیا تھا۔ دوپہر تک لڑائی ہوتی رہی، دشمن برابر سمجھتا رہا کہ وہ فتح حاصل کر لے گا۔ میں نے اس حالت میں حضرت شرحبیل کو دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے ہمیشہ زندہ قائم رہنے والے اور اے آسمان و زمین کے بنانے والے، اے بزرگی و اکرام والے، اے اللہ رب العالمین، آپ نے فتح شام اور فارس کا وعدہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے۔ اے اللہ، آپ اس کی مدد جو آپ کی وحدانیت کا قائل ہے کافر کے اوپر کیجیے، اور اے اللہ تعالیٰ قوم کافرین پر ہمیں نصرت بخشیں۔ خدا کی قسم، حضرت شرحبیل نے اپنی دعا کو ابھی ختم نہیں کیا تھا کہ مدد پہنچ گئی۔ دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اپنے دل میں یہ طے کر چکا تھا کہ اب فتح ہوئی۔ اچانک قرآن کی طرف سے ایک اندھیری رات کی طرح گرد و غبار اٹھا ہوا دکھائی دیا۔ جس وقت ہمارے قریب آیا تو اس میں پیش رو گھوڑے دکھائی دیے، پھر نشان اور جھنڈے معلوم ہونے لگے۔ ہماری طرف 2 سوار بڑھتے نظر آئے۔ ایک سوار زور سے آواز دے کر کہہ رہا تھا، شرحبیل، اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت مبارک ہو۔ میں مشہور شاہ سوار خالد بن ولید۔ دوسرے کی زبان سے جاری تھا کہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر قوم اور قبیلہ جزام پہنچ گئے، ان کے پیچھے تمام لشکر آ گیا۔ نشان اور جس کا جناب رافع بن عمیرہ التطائی کے لیے ہوئے تھے دکھائی دیا، رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ وقتی کہتے ہیں کہ جس وقت رومیوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی للکار سنی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا۔ شرحبیل بن حسنہ نے جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا، شرحبیل، کیا تمہیں خبر نہیں تھی کہ یہ خاص موسم ہے، اس میں اہل شام، حجاز اور اہل عراق جمع ہوئے ہوتے ہیں، رومیوں کے لشکر اور سردار آتے ہیں، پھر نامعلوم کیوں ہو تم نے اپنے آپ کو مع ساتھیوں کے اس جگہ پھنسا دیا۔ حضرت شرحبیل نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق میں نے ایسا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ابو عبیدہ ایک سیدھے سادے خدا ترس مسلمان ہے،
لڑائی کے ہتھ کنڈوں اور موقع کی نزاکتوں اور چلاکیوں سے واقف نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فوج کو آرام کرنے کا حکم دیا، فوج نے پڑاؤ کیا اور ہر لشکری نے ایک دوسرے کی غم خواری اور ہمدردی کی۔ دوسرے روز بصرہ کے لشکر نے جنگ کے امادی ظاہر کی۔ آپ نے اپنی فوج ظفر موج سے فرمایا، بصرہ کے لوگ یہ سمجھ کر ان کے گھوڑے اور آدمی سفر کے منزل سے چکنا چور ہوئے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، تم بھی خدا تعالیٰ کی برکت و نصرت پر بھروسہ کر کے تیار ہو جاؤ۔ مسلمان مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ پیدل پلٹن پر عبد الرحمن بن حمید العجمی کو سردار بنایا۔ لشکر زخ کے 2 ٹکڑے کیے، ایک پر میں بن عتبہ کو حاکم کر کے تمام لشکر کے ایک طرف کھڑا کیا اور دوسرے ٹکڑے پر مزعور بن غانم کو سردار بنا کر دوسری جانب مقرر کر دیا اور فرمایا، جس وقت میں حملہ کا حکم دوں تو تم فوراً گھوڑوں کو کود کر حملہ کر دینا۔ وقتی فرماتے ہیں کہ آپ جناب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو تکلین اور نصیحت کرنے کے باقی رہ گئے، چاہا کہ حملہ کریں۔ اچانک درومیوں کی فوج کی صفیں چھڑیں، ان میں سے ایک قومی ہیکل خوش پوش سوار جس کے بدن پر سونے چاندی اور ہیرے کے یاقوت چمک رہے تھے نکلا، دونوں لشکروں کے درمیان میں کھڑا ہو کر عربی زبان میں ایک بدوئی کی طرح کہنے لگا، اے گروہ، عرب میں بصرہ کا سردار ہوں اور میرے مقابلے میں تمہارے سردار کے سوا کوئی نہ نکلے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ آپ سردار ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں مسلمان میرے متعلق ایسا ہی سمجھتے ہیں، اور یہ میری سرداری اور امارات اسی وقت تک ہے جب تک میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم ہوں، اور اگر میں باری تعالیٰ کی آج نافرمانی کر جاؤں پھر ان پر میری امارات بالکل نہیں رہ سکتی۔ روماس نے کہا، میں شاہان روم میں سے ایک بادشاہ اور عقل روم میں ایک عقل مند شخص ہوں۔ حق کسی بات بصیرت اور اہل علم پر مخفی نہیں رہ سکتا۔ میں کتب سابقہ اور اخبار مافیہ میں پڑھا اور علم ملحمہ میں دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نبی قریش ہاشمی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا مبعوث کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے کہا کہ ان پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کتاب کا نام قرآن شریف ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے اوپر شراب حرام کر دی گئی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جو شخص شراب پیے گا اس پر حد جاری کرتے ہیں، اور جو زنا کا مرتکب ہو اس کو درے مارتے ہیں، اگر زانی شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیتے ہیں۔ اس نے دریافت کیا، کیا تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ آپ نے کہا، ہاں، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم حج کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ آپ پر جہاد فرض ہوا؟ آپ نے فرمایا، اگر جہاد فرض نہ ہوتا تو تمہارے سے آ کر کیوں لڑتے؟ اس نے کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ لوگ حق پر ہیں، میں آپ حضرات سے محبت رکھتا ہوں، میں نے اپنی قوم کو آپ سے ڈرایا تھا تاکہ آپ سے محفوظ رہیں، مگر اس نے انکار کر دیا، میں قوم سے بہت ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پڑھو تاکہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم تم دونوں ایک دوسرے سے نفع اور نقصان میں شریک ہو جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان ضرور ہو جاتا مگر مجھے خوف ہے کہ میری قوم کے لوگ مجھے قتل اور میرے حرم کو قید نہ کر دیں، البتہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ڈرا دھمکا کر ترغیب دیتا ہوں، شاید خدا تعالیٰ انہیں راہ راست پر لے آئے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مجھے سے بغیر قتال اور جنگ کیے چلے گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں تم پر حملہ کرتا ہوں اور تم بھی میرے اوپر حملہ کرو تاکہ تمہارے اوپر تہمت نہ لگ سکے۔ اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ، کہتے ہیں۔ پھر ایک نے دوسرے پر حملہ کیا اور لشکریوں کو فن حرب کے خوب کرتب دکھائے، حتیٰ کہ روماس نے آپ سے کہا کہ مجھے پر زور سے حملہ کیجیے تاکہ میں میدان سے بھاگ پڑوں۔ بادشاہ نے میری مدد کے لیے ایک سردار دریان نامی بھیجا ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ آپ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ
اس پر مجھے غالب اور فتح عنایت کریں گے۔ پھر آپ نے پرشدت سے حملہ کیا اور رماس مقابلے سے بھاگا اور اپنی قوم میں جا چھپا۔ آپ نے تعاقب چھوڑ دیا۔ جس وقت رماس اپنی قوم کے پاس پہنچا تو لوگوں نے تمام حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، اے قوم عرب، بڑے چست و چلاک آدمی ہیں، تم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ یقینی امر ہے کہ وہ شام بلکہ تمام کل مروے روم کے مالک ہو جائیں گے۔ تم خدا سے ڈرو، عربوں کی اطاعت کر لو، اہل ارقہ تدمر اور حوران کی طرح ان کے ایمان میں آ جاؤ، میں تمہاری بھلائی اور بہبودی کا خواہ ہوں۔ جس وقت رماس کی زبان سے یہ الفاظ سنے اسے ڈانٹا، لیکن انہوں نے چاہا کہ قتل کر دیں، بلکہ اگر بادشاہ کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو وہ فوراً اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ کہنے لگے، جا گھر میں بیٹھ، عربوں سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ رماس کی چونکہ عین خواہش تھی کہ وہ گھر چلا گیا، اور دل میں کہنے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح دے دیں، میں بھی آپ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو لے کر جہاں آپ تشریف لے جائیں گے چلا جاؤں گا۔ اہل بصرہ نے رماس کے چلے جانے کے بعد برحان کو اپنا حاکم مقرر کیا اور کہا، جس وقت ہم مسلمانوں کی لڑائی سے فارغ ہو جائیں گے تو تمہارے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں چل کر نماز کی معزولی اور تمہاری تقریری کے متعلق عرض کریں گے، کیونکہ تم نماز کے نسبت زیادہ بہادر ہو اور عقل مند ہو۔ توران نے کہا، تمہارا اس سے مقصد اور ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو کر لشکر پر حملہ اور ان کے سردار سے مقابلہ کرو۔ اگر تم ان کے امیر کو مار لیا تو باقی تمام لشکر بھاگ جائیں گے۔